بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کر کے سو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دوستو، آپ بھی یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، تو چلیے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک اپنی پوری عظمت و برکت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ہماری نوجوان نسل برکت حاصل کرنے کی بجائے اس کا الٹا ان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں۔ کوئی کرکٹ جیسے کھیل کھیلتا نظر آتا ہے تو کوئی موبائل فون یا موویز دیکھتا ہے۔ اسی طرح جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز فجر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ جو لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ دوستو، حضرت عائشہ کی مشہور روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور سورج طلوع ہو جاتا، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت سنت فجر ادا کرتے۔ اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنے سے رزق میں برکت رہتی ہے۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور لاپرواہ لوگوں کی عادت نہ اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وجہ پوچھی گئی، فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح و تکبیر استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر یہ کیے جانے والے کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 1، کسی کا ناحق خون بہنے سے۔ نمبر 2، وہ غسل جو زنا کے بعد کیا جائے۔ نمبر 3، سورج نکلنے سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بن مسعود کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے پاس ٹھہرے تو ایک بندی آئی تو اس نے کہا کہ کیا تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ میٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا ہے کہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید گھر میں سے کوئی سو رہا ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن عامہ عابد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، تو بندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ بہت سے روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں اور رزق کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم ہوتی ہے اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج نکلنے تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و ذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا تو ایسے ٹرینڈ ہی بن گیا ہے۔ نوجوان نسل رات کو 3-3 4-4 بجے تک جاگتی رہتی ہے اور فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ پر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے
اور یہ دوپہر 12 سے 1 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام میں سخت ناپسند کیا ہے۔ یہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت مت سویا کرو، جیسا کرولا کہا جاتا ہے، اور اسے دوپہر کی وقت ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ کرولا وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ کرولا سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا تاکہ آپ کا کوئی باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں سختی آ جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں پہنچی ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جب حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کرے۔ پھر دیکھیں گے کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرے گا، آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی۔ اور اسی کا الٹا جو لوگ 12 سے 1 بجے تک اٹھتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ یہ بھی نہیں جان پاتے کہ ان کا آج کا دن کیسا گزرا ہے۔ ان کا دن یوں پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، اور وہ لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، وہ اپنے تمام کام اچھے سے کر پاتے ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور وہ پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، اور انہیں کسی بیماری کی شکایت بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس سے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔